یوکرین روایتی طور پر یورپ کے لیے زرعی اجناس کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے۔ اس کی زرخیز مٹی اور زیادہ تر ہموار سطح زمین کے باعث ملک کا 70% حصہ زیر کاشت ہے۔ 2020 میں یوکرین دنیا میں سورج مکھی اور سرسوں جیسے بیجوں سے نکلنے والے تیل کا سب سے بڑا برآمد کنندہ تھا۔ یہ دنیا میں مکئی کا چوتھا سب سے بڑا اور گندم کا 5واں سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ تاہم یوکرین پر روس کے حملے نے ملک کے زرعی منظرنامے کو بہت زیادہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ یوکرین کی بہت سی فصلیں اپریل یا مئی میں بوئی جاتی ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ جنگ کی وجہ سے اس سال موسم بہار کی فصلیں نصف سے بھی کم رقبے پر کاشت ہوں گی۔ موسم بہار کی فصلوں میں جو، مکئی، شوگر بیٹس، سورج مکھی اور سویا بین شامل ہیں، ماہ سوائے موسم سرما کی گندم کی فصل کے جو خزاں میں لگائی جاتی ہے اور گرمیوں میں کاٹی جاتی ہے۔ یوکرین کے اس وقت کے وزیر زراعت رومان لیسچنکو نے مارچ میں رائٹرز کو بتایا تھا کہ موسم سرما میں بوئی گئی گندم کا صرف 60% ہی کاشت کیا جا سکے گا۔ اگرچہ یوکرین کا زیادہ تر حصہ قابل کاشت زمین پر مبنی ہے، اس کی سب سے زیادہ زرخیز اراضی جنوب میں ہے جہاں شدید لڑائی جاری ہے۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں گندم کی پیداوار سب سے زیادہ ہے، جہاں باجرے اور جو کی فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں۔ سرسوں کی پیداوار ملک کے مغرب میں نمایاں ہے، جبکہ مکئی زیادہ تر یوکرین کے شمال میں اگائی جاتی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ موسم خزاں کی اناج کی پیداوار میں کمی کی پیشگوئی کرنا قبل از وقت ہے، جس کا انحصار کامیاب بوائی اور کٹائی پر ہے۔ تاہم یوکرین کے ایک زرعی مشاورتی ادارے کی پیشگوئی کے مطابق فصل میں نصف سے زیادہ کمی ہونے کا امکان ہے۔ یوکرین میں کسانوں کو کامیاب فصل کے لیے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر وہ بوائی اور کٹائی کے لیے اپنی زمین تک رسائی حاصل کر لیں تو بھی ان کے لیے زراعت کی ضروری اشیاء کا حصول جنگ میں مشکل ہوگا۔ مزدوروں کی بہت زیادہ مانگ ہے کیونکہ بہت سے کسانوں نے فوج میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے نظام پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت کسانوں کو فوجی ذمہ داریوں سے عارضی چھوٹ دی جائے۔ روایتی طور پر یوکرین خوراک میں اضافی مقدار کو برآمد کرتا آیا ہے۔ اس سال حکام کو خدشہ ہے کہ ان کی آبادی بھوک سے مر سکتی ہے۔ نتیجتاً حکومت نے بہت سی اشیاء کی برآمدات پر پابندی یا حد مقرر کر دی ہے۔ برآمدات کو محدود کرنے سے یوکرین کی معیشت کو مزید نقصان پہنچے گا اور عالمی خوراک کی سپلائی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ 2020 میں یوکرین سے مکئی درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست چین اور یورپ تھے، جبکہ 2020 میں اس کی زیادہ تر گندم کی برآمدات مشرق وسطیٰ اور ایشیا کو گئیں۔ جنگ نے پہلے ہی اناج کی عالمی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ نے مصر اور لبنان جیسی جگہوں پر خوراک کے بحران سے خبردار کیا ہے۔